السلام علیکم۔ یہ بڑی اچھی تحریر کسی نے لکھی ہے، اس مشرق قوم کے اوپر، باغیوں کے اوپر چوٹ ماری ہے۔ دیکھیے ناصر صاحب، یہی وہ چیز ہے۔ اب دیکھیے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد، یا یہ جو ملکی حالات ہے بندہ کے، پھر سارے ہی ایسے ہیں جی، یہ سارے نہ کہو نا، یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے ایک بات ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر کٹا مشرق ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ باقی کوئی کروڑوں میں، خربوں میں کوئی ایک دو ہو جو خالص، بالکل خالص، 100% خالص۔ اور ہماری دعوت یہ ہے کہ خالص ہونا ہے پھر 100% ہونا۔ ایک بندہ 99.9% شرک چھوڑ دے رہا ہے، اور بس وہ اتنا، وہ ایک داغا سا شرک کے ساتھ کنیکشن اس کا جڑا ہوا ہے۔ بتاؤ کیا یہ عقل مندی ہے؟ اصل میں یہ ہماری دعوت ہے کہ مکمل شرک کو چھوڑو، مکمل چھوڑو، تب تبدیلی آئے گی۔ اور بالفرض تبدیلی نہ بھی آئے تو کم از کم تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ تو بتائیے اور کیا چاہیے؟ اور اگر آپ نے یہ شرک کے ساتھ کنیکشن نہ توڑا تو چاہے قوم جو مرضی کی جتنی مرضی تبدیلی آ جائے، تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ یہ اتنی سی بات ہے، سادہ بات ہے انتہائی۔ ہماری دعوت بہت سادہ ہے، لیکن جو تھوڑا سا رک کے غور کرے، اور جو رکے گا نہیں وہ بہ جائے گا ساتھ، وہ اوورال دیکھیں بس جی۔ پھر یہ سارے دیکھو کتنے زبردست ہیں، اتنے زیادہ مولوی صاحب کیسے، دیکھو کیسی جوشیلی تقریر کی تھی انہوں نے، اور کتنے لوگ کتنے تھے، دیکھا ہے ماحول کتنا اچھا تھا، پانی کتنا ٹھنڈے کا انتظام کیا گیا تھا، قیدین بہت اچھی، مسجد بہت اچھی ہے۔ بس اس طرح وہ اپنی زندگی گزارتا رہے گا۔ یہ مسئلہ ہے، آپ اس پر ذرا فوکس کیجیے، اس بات کے اوپر ذرا غور کیجیے۔ ہماری یہ دعوت ہے۔ باقی جو شرک اور کفر پھیلانے والے ہوں، یا ان کے ساتھ ذرہ برابر کسی کا تعلق ثابت ہو جائے، تو بتائیے پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا؟ باقی ایسے لوگوں سے ہم کبھی سوال بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں کو اور یہ تم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ عبد القادر جیلانی تھا؟ بتائیے ذرا، تمہیں کس طرح پتا چلا وہ تھا؟ تو جتنا مرضی سوچے گا کوئی بندہ، آخر یہی جواب دے گا کہ اس کی کتاب ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہے گا۔ یا تو بتائیے، یا تو کہے میرے اوپر وہی آئی ہے کہ تھا بندہ، نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ محی الدین چشتی تھا، بھائی کیسے پتا چلا؟ اس کی کتاب ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، علی جوہری صاحب، بالکل جی، یہ کشف المحجوب کی وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ وہ تھا، لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کی وجہ سے پتا چلا، انفاس العارفین کی وجہ سے پتا چلا کہ شاہ اللہ صاحب ایک ذات گزرے، مجدد الفسانی کا اسی طریقے سے پتا چلا۔ یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے پتا چلی ہیں۔ اور باقی جو اپنے ہمارے دور کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم اٹھے بیٹھے ہیں، لیکن اس سے پہلے والوں کے ساتھ تو نہیں معاملہ ہوا ہے۔ کتابوں کی شکل میں بات پھیلی ہے، سینہ بہ سینہ آئی ہے، اور انہی کتابوں کی وجہ سے ان کو عالم دین کہا گیا ہے، ورنہ کسی بندے کے پاس وہی نہیں آئی ہے اللہ کی کہ فلاں عالم دین ہے۔ ان کتابوں کی وجہ سے ان کو عالم دین کہا گیا ہے۔ بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ اب دوسرے نے جب کہا کہ یہ خدمت نہیں، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے کفر و شرک پھیلایا، یہ ان کی کتاب میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ محمود الحسن صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ کو پکارنا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے، غیب کی باتیں جانتے تھے، جو چاہتے تھے وہ بتا دیتے تھے۔ عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ہر سال میلاد کی محفل کیا کرتے تھے، اس میں غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ کچھ بھی دینے کو نہیں تھا، غربت کا دور تھا، بس تھوڑے سے چنے تھے اور تھوڑا سا کچھ مٹھائی ٹائپ تھی، تو وہی انہوں نے کہا چلو اسی سے آج وہ کر دیتے ہیں، میلاد کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو خواب میں یہ حقیقت دیکھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور کہیں سے بریانیاں آ رہی ہیں، کہیں سے حلوے آ رہے ہیں، کہیں سے اور کوئی چیزیں آ رہی ہیں، دودھ کی وہ آ رہی ہیں چیزیں، گلاس جگ بھرے ہوئے۔ تو ایک بیچ میں میرے وہ والد صاحب نے جو چنے دیے ہیں نا، اور تھوڑی سی وہ شکر یا جو بھی، تو وہ بھی پیش کیے گئے، اور نبی علیہ السلام نے بڑھ کر اس کو لیا، یہ سب زیادہ خوشی کے ساتھ لیا کہ یہ کتنے، اور پھر سارے صحابہ نے مل کے کھایا۔ 10 سال کو یہ کہہ رہا شاہ ولی اللہ کہ بتاؤ کہاں جائیں، کیا کریں؟ کیا یہ اللہ سے زیادہ آگے ہیں؟ کوئی دماغوں میں زیادہ روب ہے؟
تو پھر ہمارے پاس ایک ہی بات ہے کہ یہ باتیں بالکل ان کی کتابیں ہیں، بالکل وہ صدیاں بیت چکی، کہتے ہیں انہی کی اب جو کفر و شرک ان کا ثابت ہو گیا تو پھر کیا، یہ پتہ نہیں کسی اور نے ملا دی ہوگی، کوئی اور ہوگا، کسی نے، کوئی اور کون ہے ذرا بتاؤ، وہ اصلی لے کے آ جاؤ، تم وہ اصلی لے کے آؤ پھر بات کرنا، کوئی تبلیغی نصاب کا یہ ایڈیشن لے کے آؤ، ہر ایڈیشن کے اندر شرک ہے۔ آپ کے کمرے میں وہاں 6-7 ایڈیشن پڑے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، یہاں بحرین سے لیے ہیں، پاکستان سے کچھ آئے ہیں، بلکہ ایک سری لنکا سے آیا ہے، سب کے اندر انگلش میں ایک کنڈیشن ہے، وہی شرک، ہر کتاب میں شرک، ہر کتاب میں شرک۔ تو لہٰذا ان کا کفر کرنا چاہیے، ذرا برابر بھی ان کے لیے دل میں ذرا بھی اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی عقیدت ہے تو وہ طاغوت کا پجاری ہے، وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ غیور رب ہے، یاد رکھیے اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا، وہ غیور رب ہے۔ اگر بال برابر بھی کسی اور کی بندگی کی جائے، کسی اور کا معاملہ کیا جائے اللہ کے علاوہ، مالک فرماتا جو میرا کیا نا سارا اسی کے کھاتے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کو دین خالص چاہیے، خالص چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔